مہر علی شاہ، مہر علی شاہ، مہر علی شاہ۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے جا اڑیاں، کتھے جا اڑیاں۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک عظیم روحانی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان 1275 ہجری بمطابق 4 اپریل 1859 عیسوی گولڑا شریف جو راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد کا نام سید نظر الدین شاہ ابن سید غلام شاہ ابن سید روشن دین شاہ جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم سے اور 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام پیر سید غلام محی الدین گیلانی تھا اور ان کو آپ پیار سے بابو بلایا کرتے تھے۔ بابو جی رحمت اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک غلام معین الدین شاہ اور دوسرے پیر سید عبد الحق شاہ ہیں۔ پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب کے صاحبزادگان پیر نصیر الدین نصیر، پیر غلام جلال الدین شاہ اور پیر غلام حسن الدین شاہ ہیں، جبکہ پیر عبد الحق شاہ صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک پیر غلام معین الحق شاہ اور دوسرے پیر غلام قطب الحق شاہ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صرف 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درسگاہ میں اردو، فارسی وغیرہ کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سناتے تھے۔ جب قرآن حکیم ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن کریم حفظ بھی ہو چکا تھا۔ عربی اور فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم مولانا محی الدین سے حاصل کی۔ آپ نے قافیہ تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے حسن ابدال کے نواح میں موزہ بھوئی کے مولانا محمد شفیع قریشی کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور 2-2.5 سال میں رسائل منطق میں سے قطبی تک اور نحو اور اصول کے درمیانی اسباق تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے موزہ انگا ضلع شاہپور کا سفر اختیار کیا اور وہاں پر مولانا حافظ سلطان محمود سے تکمیل کی۔ انگا میں آپ کے قیام کے دوران مولانا حافظ سلطان محمود کے ساتھ سیال شریف ضلع سرگودھا خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور خواجہ سیالوی آپ پر خصوصی شفقت و محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی شفقت و محبت کی وجہ سے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ میں شمس الدین سیالوی سلیمانی کے دست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک عظیم رہنما، ولی اللہ، حنفی عالم اور قادیانی مرزائی فرقے کے سخت مخالف مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں خاص طور پر غیر راسخ العقیدہ مرزائی فرقے کے رد میں سیف چشتیائی لکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات یہ ہیں: تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، شمس الہدایہ، سیف چشتیائی، علی کلمۃ اللہ، وما اہل بلا غیر اللہ، الفتوحات الصمدیہ، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، فتاوی مہریہ، میرعۃ العرفان، مکتوبات طیبات، ملفوظات مہر علی شاہ۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ معنوی اور اخلاق ربانی کا ایک نادر مجموعہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی جامع کمالات تھی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ تخلیق کائنات کے بعد ذات باری تعالی اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسولان کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتی رہی، جن کا کام لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ خلاق عالم فقط
فقط ایک ذات حق تعالی ہی ہے جو ہر کمال کا منبع اور مخلوق کے لیے واحد مستحق عبادت و بزرگی ہے۔ یہ سلسلہ رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اپنے انتہائی عروج و اختتام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسا آئینہ تھی جس کی مثال اس کائنات میں ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور فیوز و برکات کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں میں سے ایسے جامع شریعت و طریقت با کمال حضرات وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے رہے جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی اس منزل کی طرف فرماتے رہے جس کی نشاندہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے خاندان میں پہلے ہی بشارتیں چلی آ رہی تھیں۔ آپ کے والدین اور حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے ماموں اور حضرت کے شیخ طریقت بھی تھے، اور اس وقت اس خاندان شریف قادریہ کی مسند ارشاد پر بھی جلوہ فگن تھے۔ اس امر پر بھی مطلع تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولادت سے چند روز پیشتر ایک عمر رسیدہ مجذوب خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور عنقریب پیدا ہونے والے مقبول خدا کی زیارت کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب پیدا ہوئے تو یہ مجذوب حرم سرائے کی ڈیوڑھی میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ سچ ہے، مقبولان خدا بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ بارہ سو 90 ہجری میں 15 برس کی عمر میں آپ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ پہلے آپ کانپور میں مولانا احمد حسن محدث کے پاس پہنچے۔ وہ سفر حج کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ آپ مولانا موصوف کے استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ کے پاس علی گڑھ پہنچے اور ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2.5 برس آپ علی گڑھ میں رہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر سہارنپور آئے اور مولانا احمد علی محدث کے درس میں شریک ہو گئے۔ مولانا احمد علی نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ طالب علم محققانہ بصیرت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ عشق الہی کے بھی ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے علوم ظاہری و باطنی کے ساتھ شریعت و طریقت کی خدمت بھی لینے والا ہے۔ چنانچہ ایک روز اچانک انہوں نے اپنے دولت کدے پر پیر صاحب کی دعوت کی اور سند حدیث سپرد کر کے فرمایا، آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، وطن تشریف لے جائیں اور دین کی خدمت کریں۔ یہ 1295 ہجری کی بات ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت 20 برس تھی۔ انگا میں پیر صاحب کے استاد محترم مولانا سلطان محمود صاحب شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی نظامی سے بیعت تھے۔ وہ سال میں کئی بار سیال شریف اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ علم طریقت کے مجتہد اور مجدد تھے۔ پیر و مرشد سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ شمس العارفین کا رخ انور دیکھنے کے بعد کوئی چہرہ نظر میں نہیں جچتا۔ ملفوظات طیبات میں آپ کا یہ اشارہ درج ہے۔ ہمارے خواجہ شمس الحق الدین کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی محبت سے آیا اس کی طاقت سے زیادہ فیوز و برکات سے نوازا۔ جس کسی نے آپ کو ایک بار دیکھا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ہمیشہ حسرت رہی۔ 1307 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود بخود میری طرف متوجہ ہوئے اور باطنی نعمت دینا چاہی، لیکن میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو رخ انور ہم نے دیکھا ہے جہاں میں اور کہیں نظر نہیں آتا، آخر ان کے اسرار پر عرض کی اگرچہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ باخوشی عنایت فرما رہے ہیں لہٰذا آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس عنایت کو اپنے شیخ طریقت کی طرف سے ہی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سلسلہ طریقت چشتیہ صابریہ عنایت فرمایا۔
1307 ہجری بمطابق 1890 عیسوی میں آپ حجاز مقدس سے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے درس میں شریک ہوئے۔ ایک روز حاجی صاحب نے کشف کی بنا پر آپ سے فرمایا کہ ان قریب سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا سد باب آپ کی ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے وطن میں خاموش بیٹھے رہے تو ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ آپ وطن واپس تشریف لائے۔ اگلے ہی سال 1891 ہجری میں مرزا قادیانی نے معمور من اللہ اور مجدد کے دعووں سے آگے قدم بڑھا کر مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت انکشاف ہوا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی مراد فتنہ قادیانیت تھا۔ ملفوظات میں درج ہے کہ پیر صاحب نے ایک روز عالم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرزا قادیانی کی تردید کرو، تم خاموش ہو کر بیٹھے ہو، وہ میری حدیثوں کو تعویل کی قینچی سے کاٹ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی فتنہ پردازی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ظاہر میں لوگ قادیانیت سے متاثر ہونے لگے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ 1899 ہجری میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح رکھا۔ یہ کتاب بر صغیر کے تمام علماء و مشائخ میں تقسیم کی گئی اور اس کی ایک کاپی قادیان میں غلام احمد کو بذریعہ ڈاک ارسال فرمائی۔ شمس الہدایت میں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب بجسد عنصری زمین پر نازل ہو کر اسلام کی نصرت فرمانے کو قرآن کریم اور احادیث نبوی سے ثابت کیا کہ ان کی موت کے قادیانی عقائد باطل ہیں۔ یہ کتاب قادیان میں پہنچی تو گویا قادیان میں زلزلہ آ گیا۔ خود مرزا قادیانی کے حواریوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے ملک کے طول و عرض میں شور برپا ہو گیا۔ علماء نے اس کتاب کی اشاعت پر اطمینان کا سانس لیا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس علمی کارنامے پر دل کھول کر داد دی اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے مبارکباد کے خطوط لکھے۔ اس کتاب کی اشاعت پر حکیم نور الدین نے جواباً کچھ لکھا لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر مرزا قادیانی نے پریشان ہو کر قبلہ پیر صاحب کو تحریری مناظرے کی دعوت دی اور ایک اشتہار شائع کیا جس میں مناظرے کی لمبی چوڑی شرائط درج تھیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ اشتہار دعوت 25 جولائی 1900 عیسوی کو موصول ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اگلے ہی روز اشتہار جواب دعوت شائع کروا کر ملک کے طول و عرض میں بھجوا دیا کہ غلام احمد کی تحریری مناظرہ کی دعوت ان تمام شرطوں کے ساتھ مجھے منظور ہے۔ مرزا غلام احمد نے تحریری مناظرے کے لیے لاہور کو پسند کیا۔ 25 اگست 1900 عیسوی تاریخ مناظرہ مقرر ہوئی۔ قبلہ پیر صاحب نے بذریعہ تار مرزا غلام احمد قادیانی کو مطلع کر دیا کہ میں 24 اگست 1900 عیسوی کو لاہور پہنچ رہا ہوں، آپ بھی لاہور پہنچ جائیں۔ آپ مقررہ وقت پر لاہور پہنچے تو پورا شہر لاہور آپ کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر امڑ آیا۔ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ مرزا غلام احمد لاہور پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ لاہور میں آپ نے موچی دروازے کے باہر برکت علی محمدیہ ہال میں قیام فرمایا، مگر مرزا غلام احمد نے لاہور نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ مرزا کے فرار سے مرزائی قادیانی جماعت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ کئی لوگ مرزا کی کذب بیانی کی وجہ سے غائب ہو گئے۔ مرزا کا قریبی ساتھی بابو الہی بخش قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آپ کے حق میں کئی اشتہارات شائع کیے۔ قیام لاہور کے دوران مرزائیوں کے ایک وفد نے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ مرزا صاحب سے مباہلہ کر لیں، ایک لنگڑے لولے کے حق میں آپ دعا کریں اور دوسرے کے حق میں مرزا صاحب دعا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی دعا سے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جس کی دعا سے اپاہج ٹھیک ہوگا ہم جان لیں گے وہ حق پر ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ 1902 عیسوی میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کی اعجاز المسیح اور شمس بازغہ کے جواب میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب سیف چشتیائی لکھی جس کا جواب مرزائی امت آج تک نہ دے سکی۔
1356 ہجری میں ماہ سفر میں قبلہ پیر صاحب کو بڑا بخار ہوا جس سے جاں بھر نہ ہو سکے۔ آخر 29 سفر بمطابق 11 مئی 1937 کو علم شریعت و طریقت کا وہ آفتاب غروب ہو گیا جس کی نورانی کرنوں سے ایک عالم کے سینے روشن اور منور ہو رہے تھے۔ یکم ربیع الاول بعد نماز عصر آپ کی نماز جنازہ علامہ غلام محمد خطیب آستانہ عالیہ نے پڑھائی۔ ہر طرف قیامت صغریٰ بپا تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل پر نم تھا۔ تقریباً 2.5 لاکھ افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سینکڑوں غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ بھی سب سے آخر میں دستپستہ کھڑے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کر رہے تھے کہ آج جگت گرو کا وصال ہو گیا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔